اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون الذی لا یدرکه بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ درود بھیجئے محمد وآل محمد پر اللہم صل علی محمد وآل محمد برادران عزیز و محترم، ایک بنیادی نکتہ جو بہت سارے علمی مسائل کے حل میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اور علماء عقائد نے بھی اس مسئلے کو زیر بحث قرار دیا ہے کہ جو اعمال ہم لوگوں سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، جو کام ہم کرتے رہتے ہیں، وہ دو قسم کے ہیں، تین قسم کے ہیں بلکہ بعض کام ایسے ہیں جو ہر صورت میں اور ہر وقت جو بھی کرے وہ پسندیدہ ہے، اچھا ہے اور قابل تعریف ہے، جیسے عدل اور انصاف۔ ہر عقل مند کے نزدیک عدل اور انصاف فعل حسن ہے، پسندیدہ کام ہے۔ دنیا میں کسی عقل مند کے نزدیک عدل اور انصاف ناپسندیدہ یا برا عمل نہیں ہے۔ ہر حالت میں دنیا میں آپ کوئی ایسا عمل نہیں دکھا سکتے جو عدل اور انصاف کہلائے لیکن وہ اچھا نہ ہو۔ ہر عدل اور انصاف ہر وقت، ہر جگہ اور جو بھی کرے وہ پسندیدہ ہے۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جو ہر صورت میں ناپسندیدہ ہیں، برے ہیں، قابل مذمت ہیں، جو بھی کرے، جب بھی کریں، جہاں بھی کریں وہ برا ہے۔ ظلم و ستم، دنیا کا کوئی عقل مند کسی بھی صورت میں ظلم و ستم کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ہر شخص کے نزدیک ظلم و ستم ناپسندیدہ اور قابل مذمت ہے۔ لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، ظالم کی طرف جھکاؤ مت دکھاؤ ورنہ تمہارا ٹھکانہ آتش جہنم ہوگا، آتش جہنم تمہیں آلے گی۔ فتمسکم النار، امیر المومنین کا یہ فرمان میں اتنی دفعہ سنا چکا ہوں، خطبوں میں، مجالس میں، ہادی ٹی وی کے پروگراموں میں۔ میرا خیال میں ہمارے سامعین کو ازبر ہو گیا ہوگا، زبانی یاد ہو گیا ہوگا۔ ثلاثۃ لا یموت صاحبہن حتی یذوق وبالہن، تین گناہ ایسے ہیں کہ جو بھی ان تین گناہوں میں سے کسی ایک کا مرتکب ہو، ان تین گناہوں میں سے کسی ایک گناہ کو انجام دے، وہ مرنے سے پہلے اس کی سزا بھگتتا ہے۔ حتی یذوق وبالہن، کہتے ہیں نا وبال جان ثابت ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلا عمل یا پہلا گناہ جس سے بھی وہ گناہ سرزد ہو، مرنے سے پہلے اللہ اسی دنیا میں اس کو سزا دے دیتا ہے۔
وہ ہے البغی، ظلم۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں مرنے سے پہلے اس کو سزا دیتا ہے، پھر اس کو موت آتی ہے۔ تاریخ انسانیت میں اس کے بہت سارے نمونے ہیں، ابھی ان کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مسلم ہے البغی۔ دوسرا والیمین الکاذبہ، والیمین الکاذبہ، جھوٹی قسم کھانا۔ جھوٹی قسم کھانے والے کو بھی اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ اور تیسرا گناہ قطیعۃ الرحم، قطع رحم کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں سزا دے دیتا ہے۔ انتہائی سبق آموز اور خوفناک حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، زبانی یاد کر لیں، بہت سادہ سی عبارت ہے۔ رسول خدا کے اکثر فرامین اقوال سادہ اور سلیس ہوتے ہیں، بہت سلیس ہوتے ہیں۔ فرمایا ان من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت بالآجال۔ آپ فرماتے ہیں اس دنیا میں مرنے والوں کی دو قسمیں ہیں۔ بعض لوگ مرتے ہیں اس لیے کہ ان کا اجل آ چکا ہوتا ہے۔ عام طور پر اجل کا لفظ سن کے لوگ سمجھتے ہیں اجل کا معنی موت ہے۔ اجل کا معنی موت نہیں ہے، مقررہ تاریخ۔ دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جن کی ابھی ان کا اجل ابھی نہیں آیا ہوا ہوتا، مرنے کی تاریخ ابھی نہیں آئی ہوتی۔ بعض ایسے گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے مر جاتا ہے۔ ان من یموت بالذنوب، اس دنیا میں گناہوں کی وجہ سے مرنے والے اکثر ممن یموت بالآجال، وہ مقررہ تاریخ آنے کی وجہ سے مرنے والوں سے اس کی زیادہ اس کی تعداد زیادہ ہے۔ اس مضمون کی اور بھی روایات ہیں۔ معصوم کا فرمان ہے، امیر المومنین کا بھی فرمان ہے، خاتون جنت کا بھی یہ فرمان ہے کہ صلہ رحم کے نتیجے میں، قریبی رشتہ داروں سے حسن سلوک کے نتیجے میں انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے، اور رحم قریبی رشتہ دار ان میں سب سے پہلے نمبر پر والدین، اولاد، بہن، بھائی، بھانجے، بھتیجے، پھوپھی، چاچا وغیرہ، جو بھی انسان کے مرنے کے بعد کسی نہ کسی نمبر پر جائیداد میں سے حصے کے حقدار بنتے ہیں، وہ سارے کے سارے ارحام کہلاتے ہیں۔ کوئی پہلے نمبر پر ہے، پہلے طبقے سے اس کا تعلق ہے، کوئی دوسرے تعلق کا۔ صلہ رحم کے نتیجے میں عمر بڑھ جاتی ہے، قطع رحم کے نتیجے میں انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اور روایات میں بھی ہے بعض اوقات صلہ رحم کے نتیجے میں عمر 30 سال بڑھ جاتی ہے، اور قطع رحم کے نتیجے میں 30 سال عمر کم ہو جاتی ہے۔ 1 سال اپنے کسی عزیز کو مزید زندہ رکھنے کے لیے سب کچھ جم پونجی بندہ لٹا دیتا ہے، زمین فروخت کر دیتا ہے، مال مویشی فروخت کر دیتا ہے، بینک میں جو کچھ ہے وہ خرچ کر دیتا ہے۔ اگر ڈاکٹر اس کو کہے کہ 6 مہینہ یا 1 سال یہ مزید زندہ رہے گا، اگر آپ نے اتنا سرمایہ لگایا، کوئی بندہ باپ کو بچانا، بیٹے کو بچانے کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ ایک ایسا نسخہ یا علاج جس کے نتیجے میں 30 سال بڑھ جاتی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں کہ جو نہ ہر حالت میں قابل تعریف ہیں، نہ ہر حالت میں قابل مذمت ہیں۔ کبھی وہ قابل تعریف ہے، کبھی قابل مذمت ہیں۔ آپ کو دعائیں ملیں گی، ہاں سننے کو ملیں گی، پڑھنے کو بھی ملیں گی۔ بعض اموات کی معصومین نے تمنا کی ہے، اور بعض اموات سے بچنے کی دعائیں کی ہیں۔ راہ خدا میں وہ جو رمضان مبارک میں کی دعا ہے، اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام و زیارت قبر نبی کا، آگے آتا ہے وَقَتْلًا فِي سَبِيلِكَ۔ موت ہے، بندہ جہاں حج بیت اللہ کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، عمرہ کی دعا کرتا ہے، اور رسول خدا اور آپ کے آل پاک کی زیارت کی دعا کرتا ہے، وہاں راہ خدا میں مارے جانے کی بھی دعا کرتا ہے۔ یہ پسندیدہ موت ہے، موت کی جس کا نام سن کے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں وَقَتْلًا فِي سَبِيلِكَ، راہ خدا میں مارا جانا یہ ایک پسندیدہ عمل ہے۔
موت کبھی پسندیدہ ہے کبھی ناپسندیدہ ہے۔ امام سجاد کا اس جملے کو پھیلائیں، اللہم عمرنی ما دام عمری بذلتن یا بذلتن فی طاعتک۔ بتایا کہ طول عمر کی دعائیں ہیں، طول عمر کی بھی دعائیں ہیں، اور اسی امام سجاد نے جہاں فرمایا اللہم عمرنی ما دام عمری بذلتن فی طاعتک، خدایا مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میری زندگی تیری اطاعت میں گزرتی ہے۔ وَإِن كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِشَيْطَانٍ، اور اگر میری زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرتی ہے، لفظی ترجمہ بنتا ہے میری زندگی شیطان کے لیے اگر چراگاہ ثابت ہوتی ہے، امام فرماتے ہیں مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ سَرِيعًا، بہت جلد مجھے اپنے پاس بلا لے یا میری روح قبض فرما۔ آپ نے دیکھا موت کی بھی دو قسمیں ہیں، پسندیدہ موت، ناپسندیدہ موت۔ ایک موت وہ ہوتی ہے بری موت ہے، بری موت، اس سے بچنے کی دعائیں کی گئی ہیں، اس سے بچنے کی دعائیں کی گئی ہیں۔ نہج البلاغہ کا میرے خیال میں خطبہ نمبر 110 ہے، جس میں امیر المومنین نے 11 اعمال کو بہترین وسیلے کا نام دیا ہے۔ ان افضل ما توسل به المتوسلون الى اللہ الایمان بہ، بہترین عمل جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ وہ 11 کی 11 چیزیں ظاہراً مجھے یاد ہیں، لیکن آپ کو میں ساری نہیں سناتا۔ آخر میں فرمایا وہ صدقۃ السر، وہ اعمال جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ صدقۃ السر، چھپا کے صدقہ دینا۔ بعض روایات میں ہے اتنا مخفیانہ طور پر دو کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ گناہ بخشے جاتے ہیں، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَصَدَقَةُ الْعَلَانِيَةِ، صدقہ علانیہ، دکھا دکھا کے صدقہ دینا، بشرطی کہ اس میں ریاکاری کا نام و نمود کا شائبہ نہ ہو۔ بری اموات سے ظاہراً دکھا کے صدقہ دینا انسان کو بچاتا ہے، بری اموات سے بچاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کی دو قسمیں ہیں، اچھی موت اور بری موت۔ دنیا اور مال دنیا کسی کے لیے قابل تعریف ہے، کسی کے لیے قابل مذمت ہے۔ کسی کے لیے جنت کی کنجی ثابت ہوتا ہے مال دنیا، اور کسی کے لیے وبال جان، جہنم کا ایندھن، یا وہ لوہے کا توق جو روز قیامت اسی گردن میں پہنایا جائے گا۔ میں اس کے ایک دو نمونے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی آیا آن حضرت کے پاس، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، عرض کیا یا رسول اللہ، غریب ہوں، بے روزگار ہوں، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے میری حالت بدل دے، میری حالت تبدیل ہو جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال دنیا بہت خطرناک چیز ہے، شاید اس کو تم پہچان نہ سکو، صحیح طریقے سے ہضم نہ کر سکو، تم اسی فقر، غربت اور ناداری پر صبر کرو، اس کا بہت اچھا انجام ہوتا ہے۔ طولانی بیماریوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ وہ عثمان بن حنیف کی جو روایت ہے، اہل سنت نے بھی لکھا ہے اور ہماری کتابوں میں بھی ہے، وسیلے کے جواز کے طور پر علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ نابینا ہے، اصحاب کے سامنے رسول خدا کی خدمت میں آ کر عرض کرتا یا رسول اللہ دعا کرے مجھے بینائی لوٹا دے۔ آپ نے بھی فرمایا میرا اگر مشورہ مانتے ہو تو صبر کرو۔ کہا نہیں، میں صبر نہیں کر سکتا، میری مدد کے لیے کوئی گھر میں قائد بھی نہیں ہے، کوئی بچہ بھی نہیں ہے جس کے سہارے سے میں چل پھر سکوں۔ پھر آپ نے اس کو وہ طریقہ بتایا، وہ ساری تفصیل میں نہیں بتاتا، وہ مجھے وسیلہ بناؤ، خدا تجھے بینائی لوٹا دے گا۔ اس کو بینائی مل گئی۔ یہ ہم انسان کو پتہ نہیں چلتا،
اس نے کہا دعا کرے میں امیر بن جاؤں. رسول خدا نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ اس فقر پر صبر کرو، یہ مال دنیا بہت خطرناک ہے، اس کا ہضم کرنا یہ صحیح طریقے سے ہر کس و ناکس کے بس میں نہیں ہے. کہا نہیں یا رسول اللہ. دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسہ اس تک پہنچایا. اس نے اس سے ایک بکری خریدی. بہت سبق آموز داستان ہے یا یہ روایت ہے. ایسا اثر ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا، اس بکری نے بچے دیے، بچوں نے بچے دیے. اس تیز رفتاری سے اس کے وہ بھیڑ بکریوں کی تعداد بڑھتی گئی. وہ جو مسجد النبی میں رسول خدا کی اقتداء میں آ کے باجماعت نماز پڑھتا تھا، ناغے کرنے لگا. رسول خدا نے فرمایا دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا یہ مال دنیا خطرناک ہے، تم مسجد النبی میں نماز جماعت اور عام کوئی پیش نماز نہیں، رسول خدا کی اقتداء میں نماز کا جو ثواب ہے اس سے محروف ہو رہے ہو. کہا یا رسول اللہ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، ہاں خیال رکھوں گا. وہ جیسے جیسے ان کی تعداد بڑھتی گئی، مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں آتا تھا. آخر کار مدینہ شہر سے مال مویشیوں کو لے کے باہر نکلنا پڑ گیا. جن چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے ان میں بھیڑ بکریاں ہیں. بھیڑ بکریاں اگر ان کی تعداد 121 ہے ان میں زکوٰۃ ہے. لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رپورٹ دیا رسول اللہ وہ انصاری جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے دولت سے نوازا ہے، اس کی بھیڑ بکریاں اتنی ہو گئی ہیں کہ نصاب کی حد تک پہنچ گئی ہیں. نصاب یعنی وہ مقررہ عدد یا وزن جس کے بعد انسان پر اس دولت کے مالک پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. رسول خدا نے اپنا نمائندہ بھیجا، خذ من اموالہم صدقہ پر عمل کر کے اپنا نمائندہ بھیجا اس انصاری کے پاس جس کو اللہ نے رسول کی دعا کی برکت سے دولت سے نوازا تھا. کہا کہ مجھے رسول خدا نے بھیجا ہے، تمہاری بھیڑ بکریوں کی تعداد نصاب کے برابر ہو گئی ہے، اس میں سے زکوٰۃ دے دو. یہ اصحاب صفہ بیچارے فقیر ایک ایک بوٹی کے لیے ترس رہے ہیں. آپ باور کریں گے اس بندے خدا نے صاف چٹا انکار کر دیا. کہا کہ سوری میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا. یہ وبال جان ہے. یہ دولت کبھی وبال جان ثابت ہوتی ہے، انسان کو سیدھا جہنم پہنچاتا ہے مال، اور کبھی یہی انسان کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے. بہت پیارا واقعہ ہے. ایک آدمی وہ ہر سال بیت اللہ کا حج کرتا تھا. بہت سارے لوگ ہیں بیت اللہ کا حج زندگی میں ایک دفعہ واجب ہے. صاحبان توفیق ہر سال کرتے ہیں. وہ ہر سال حج کرتا تھا. ایک سال حج کے قریب وہ سواری جس پر سوار ہو کے حج کے لیے جاتا تھا وہ مر گئی. اونٹ، گھوڑا، گدھا، خچر، اس وقت کی گاڑیاں یہی ہوتی تھی. یہ اپنے جیب میں پیسہ لے کے بریف کیس میں وہ مویشی منڈی گیا کہ بھئی حج کا سیزن قریب آنے والا ہے، کوئی سواری خریدتے ہیں تاکہ اس سال وہ حسب معمول حج بیت اللہ کے لیے جا سکیں. یہ جا رہا تھا، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک غلاظت گندگی کی ڈھیر کے اوپر ایک مرغی مری پڑی ہے اور ایک برقپوش خاتون اس کی طرف جا رہی ہے اور اس کو اٹھا کے وہ آ رہی ہے دوسری طرف دیوار کی طرف. اس نے دیکھا بظاہر ایک دیندار خاتون ہے، مردار مرغی اٹھا کے لے جا رہی ہے. اسے جا کے پوچھا کہ بی بی کیا کرنے لگی ہے؟ کہا میں اس کو صاف کر کے کھاؤں گی. آپ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں؟ کہا نہیں الحمدللہ میں مسلمان ہوں. اچھا اسلام میں تو مردار کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے. حرمت علیکم المیتہ. کہا یہ مسئلہ بھی مجھے آتا ہے، میں مسلمان بھی ہوں اور مجھے یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ مردار کا گوشت کھانا اسلام میں حرام ہے. پھر کہا بی بی پھر آپ کی کیا مجبوری ہے؟ نہیں بتائی وجہ. کہا کہ آپ میرے کام سے آپ کو غرض نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنا کام کریں.
یہ اس کا تجسس اور بڑھ گیا۔ جب اصرار کیا، وجہ دریافت کی، تو خاتون نے بتایا میں ایک سیدانی ہوں، میرے میاں کا انتقال ہو گیا ہے، میرے گھر میں 3 میری بیٹیاں ہیں، ہمارے فاقوں کا آج 3را دن ہے، ہمارے پاس کھانے کا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس نتیجے تک پہنچی ہوں کہ اگر آج اس مردار مرغی کی ایک آدھ بوٹی ہم نے نہ کھائی، میری زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہے اور میری بیٹیوں کی زندگی کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ جتنا پیسہ سواری کی خریداری کے لیے لے کے گیا تھا، وہ سارا کا سارا پیسہ اس سے بیوہ سیدانی کے حوالے کر دیا اور خالی ہاتھ گھر واپس چلا گیا۔ حج کا سیزن گزر گیا، حاجی صاحبان کی واپسی شروع ہو گئی۔ مستحب ہے جب حاجی صاحبان حج سے واپس آئیں تو ان سے ملنے کے لیے جائیں، ملاقات کے لیے جائیں، ان کی زیارت کے لیے جائیں۔ روایات میں ہیں وہ جو حاجی جاتے ہیں وہاں جا کے بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ دیتے ہیں۔ اگر آپ حج سے واپس آنے والا حاجی جو حجر اسود کا بوسہ دے کے آتا ہے، آپ اس کے لبوں کا بوسہ دیں گے، اللہ آپ کو حجر اسود کو بوسہ دینے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ جب ملا حجاج کرام سے تو کسی نے کہا اس بندے خدا سے جو نہیں جا سکا تھا، بھئی ہم نے آپ کو بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ کسی نے کہا ہم نے آپ کو مینا میں شیطان کو کنکریاں مارتا ہوا دیکھا، کسی نے کہا عرفات میں، کسی نے کہا مشعر الحرام میں، کسی نے کہا جنت البقیع میں ہم نے آپ کو ایمہ بقیع کی زیارت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حیران ہو گیا، بھئی یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اس واقعے میں آخر میں لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خدا نے دیکھا کہ اس کے دل میں حج کی نیت تھی، لیکن حج کا پیسہ اس سے بیوہ سیدانی کو اس نے دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے خدا کے ہم شکل ایک فرشتے کو پیدا کیا، اس کی ڈیوٹی لگائی کہ قیامت تک ہر سال جا کے اس بندے خدا کی طرف سے حج بیت اللہ کرو گے، جس نے اس خاتون کی مدد کی ہے۔ یہ مال اس طرح کا ہوتا ہے۔ قرآن میں آیات نازل ہوتی ہیں راہ خدا میں انفاق کرنے والوں پر۔ 2 خرچ کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقے کو انفاق کہا گیا ہے، دوسرے طریقے کو ایثار کہا گیا ہے۔ آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے، کوئی ضرورت مند آپ کے پاس آئے کہے کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ 1000 میں سے 500 روپیہ، یہ بھی اس کے لیے بھی گردہ جگر چاہیے، آپ کے پاس ٹوٹل 1000 ہے، اس میں سے آدھا اس کو دے دیں، یہ انفاق ہے۔ اور اگر آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے، ضرورت مند آ کے کہے کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، 1000 کا 1000 اٹھا کے اس کو دے دیں اور خود خالی ہاتھ خالی جیب رہیں، اس کو ایثار کہتے ہیں۔ سورہ دہر میں وَيُنْفِقُونَ کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ افطار کے لیے جو کھانا تیار تھا، دوسروں پر ایک رات یتیم کو، ایک رات اسیر کو، ایک رات غریب کو اپنے اوپر مقدم کرتے ہیں، خود پانی سے افطار کرتے ہیں، یہ ایثار ہے۔ ایثار مسجد النبی ہے، غالباً نماز عصر کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ درود بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مسجد النبی میں بھرے مجمع میں آ کے اس نے سوال کیا، رسول خدا سے سوال کیا، یا رسول اللہ ضرورت مند ہوں، وہ کئی دنوں سے مجھے کھانا بھی نہیں ملا، میرے بدن پر مناسب لباس بھی نہیں ہے، بہت مشکل سے یہاں آپ کے پاس پہنچا ہوں، واپسی کا خرچہ بھی میرے پاس نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت تیری مدد نہیں کر سکتا، لیکن الدال علی الخیر کا فاعل ہی، شکر ادا کریں میرے عزیز طلاب، آپ اپنے سرپرستوں کا، اپنے والدین کا، یا جو بھی آپ کا سرپرست ہے،
اس کا شکریہ ادا کریں، ان کی دستبوسی کریں کہ انہوں نے آپ کو یہ مکتب اہل بیت سے وابستہ اور محمد و آل محمد کی تعلیمات سے آراستہ ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ہاں، آپ کو صحیح معنوں میں ابھی تک اندازہ نہیں ہے کہ اس تعلیمات محمد و آل محمد کو حاصل کرنے کے بعد آگے اس کا پھیلانے کا کتنا اجر اور ثواب ہے۔ اس دن کہاں پڑھی میں نے یہ روایت، من تعلم للہ وعمل للہ وعلم للہ، جو خدا کی خاطر علم حاصل کرے، خدا کی خاطر اس پر عمل کرے، خدا کی خاطر آگے لوگوں کو پڑھائے پھیلائے، آسمانوں میں اس کا لقب عظیم لکھا جاتا ہے۔ اس آدمی کا جو خدا کے لیے علم حاصل کرے، خدا کے لیے عمل کرے اور خدا کے لیے اس کو آگے پھیلائے، آپ اس زمرے میں آتے ہیں۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو کوئی خوش قسمت کسی کو کار خیر کا راستہ دکھائے، کار خیر کا راستہ، ایک تارک الصلاۃ کو آپ نمازی بناتے ہیں، نمازی کو جو ثواب ملتا ہے وہی آپ کو بھی ملتا ہے۔ ایک شخص کو نواسے پیغمبر کی زیارت کے لیے آپ آمادہ کرتے ہیں، وہ جا کے نواسے پیغمبر کی زیارت کرتا ہے اور خدا کی طرف سے 90 ایسے مقبول حج اور عمروں کا ثواب کا حقدار بنتا ہے جو رسول خدا کی قیادت میں انجام دیے گئے ہوں۔ آپ کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے جس نے اس بندے خدا کو نواسے پیغمبر کی زیارت کے فضائل بیان کر کے اس کے لیے وہ تیار کیا ہو۔ الی آخر خمس ادا نہیں کرتا، آپ خمس کے لیے اس کو آمادہ کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ کے لیے آمادہ کرتے ہیں، کسی بھی کار خیر کے لیے کسی کو آمادہ کرتے ہیں، جتنا اجر اس کار خیر کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی اجر کار خیر کی رہنمائی کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ میں تو تیری مدد نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں ایسا دروازہ دکھاؤں گا جہاں سے تو خالی ہاتھ نہیں لوٹے گا۔ عمار یاسر یا امیر المومنین سے کہا کہ اس کو لے جاؤ، وہی مسجد النبی ہے، ساتھ ہی خاتون جنت کا حجرہ تھا، کہا اس کو میری بیٹی کے دروازے پر چھوڑو۔ یہ گیا، دستک دی، خاتون جنت نے دروازہ کھولا، وہی سوال جو بابا سے کیا تھا خاتون جنت کے سامنے کیا۔ سید عبد الکریم قزوینی نے لکھا ہے، اس روایت کو لکھا ہے، غالباً بہار کے حوالے سے لکھا انہوں نے، آپ نے پہلے مرحلے میں ایک چمڑے کا فرش کہ جس پر دن کے وقت دونوں شہزادے آرام کرتے تھے اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے کہا بی بی یہ میرے کس کام کا، مجھے کھانا چاہیے، مجھے لباس چاہیے، مجھے واپسی کا وہ چاہیے۔ یہ ہے یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ جناب حمزہ سید الشہداء کی ایک بیٹی تھی جو خاتون جنت کی ہم نام تھی، فاطمہ، انہوں نے خاتون جنت کو ایک گردن بند اور ہار دیا ہوا تھا، وہ ہار سائل کے حوالے کر دیا۔ یہ سائل بھی فقیر بھی اس کو سیدھا لے کے مارکیٹ نہیں گیا، کسی زرگر کے پاس فروخت نہیں کیا، سیدھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے اپنی بیٹی کے پاس بھیجا تھا، بیٹی نے اپنا گردن بند اتار کے مجھے دے دیا ہے۔ عمار یاسر بیٹھے ہوئے تھے وہاں، عمار یاسر، اس نے عرض کیا یہ روایت کے متن میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ میرا دل کہتا ہے، میرا دماغ، میرا ذہن یہ کہتا ہے عمار کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی ہوگی کہ خاتون جنت کے بدن سے مس کیا ہوا یہ گردن بند کسی اور کے پاس جائے۔ ان حضرت کی خدمت عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو اس فقیر سے یہ گردن بند ہار خریدوں؟ آپ نے جواب میں فرمایا لو اشترک فیہ ثقلان ما عذبہم اللہ بالنار۔ ثقلان یعنی اگر تمام انسان اور جن اس ہار اور گردن بند کی خریداری میں اگر اپنا حصہ ڈالیں، اللہ اس کی برکت سے سب کو آتش جہنم سے نجات دے گا۔ لو اشترک فیہ ثقلان ما عذبہم اللہ بالنار۔ اس نے کہا کیا قیمت لگاؤ، بیچو گے؟ کہا ہاں، میں نے کون سے اپنے کوئی وہ بچیوں کو ہار پہنانا ہے، مجھے تو وقتی طور پر مدد چاہیے، کیا قیمت لگاؤ گے؟ یہ بھی کوئی لالچی نہیں تھا سائل، کہا کہ مجھے مناسب کھانا چاہیے،
ہاں لباس چاہیے، واپسی کا کرایہ چاہیے۔ اس نے قیمت لگائی، 20 دینار سونے کا ہوتا تھا، 200 درہم اپنی سواری اپنا گھوڑا دیا، اور اس سے وہ پیمنٹ کر کے قیمت ادا کر کے اس گردن بند کو معطر کر کے برد یمانی میں لپیٹا اور اپنے غلام کے حوالے کیا، جاؤ رسول خدا کی خدمت میں پیش کرو، اور تم آج کے بعد رسول خدا کے ہو، میں تمہیں رسول خدا کی ملکیت میں دے دیتا ہوں۔ یعنی اپنے غلام کو رسول خدا کی ملکیت میں دے دیا، ہار خرید کے قیمت ادا کر کے ہار بھی رسول خدا کو واپس دلایا۔ رسول خدا کی خدمت میں جیسے ہی پہنچا، رسول خدا نے یہ عمار کے غلام سے کہا کہ یہ ہار میری بیٹی کا واپس لے جا کے اسے دے دو، اور آج کے بعد تو میری بیٹی کا ہے۔ عمار نے اپنے غلام کو رسول خدا کی ملکیت میں دے دیا تھا، رسول خدا نے یہی غلام اپنی بیٹی کی ملکیت میں دے دیا اور کہا کہ یہ ہار بھی میری بیٹی کو دے دو، اور آج کے بعد تو میری بیٹی فاطمہ کا ہے۔ یہ عمار کا غلام لے کے جاتا، دستک دی، سارا ماجرا دختر پیغمبر کی خدمت میں بیان کیا۔ بی بی آج کے بعد میں آپ کی خدمت کے لیے وقف ہوں، یہ آپ کا گردن بند یہ ضرورت مند کی ضرورت پورا کر کے واپس آپ کے پاس آ رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا انت حر لوجہ اللہ، میں تمہیں راہ خدا میں آزاد کرتی ہوں۔ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا سبحان اللہ۔ عرب تعجب کو موقع پر کہا کرتے تھے سبحان اللہ۔ خاتون جنت نے فرمایا تمہیں کس بات پر تعجب ہو رہا ہے؟ فرمایا عجبت من قلادۃ، مجھے اس بابرکت گردن بند پر تعجب ہو رہا ہے۔ قد اطعم جائعا، اس نے ایک بھوکے کو سیر کیا، کھانا بھی کھلایا، وکسا عریانا، لباس کا جو محتاج تھا اس کو لباس بھی دلایا، واعتق رقبۃ، راہ خدا میں غلام کو بھی آزاد کیا۔ ثم رجع الی ربہا سالما، پھر اسی حالت میں اپنے مالک کے پاس بھی واپس آتا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو قبول فرماتا ہے اور اسی دنیا میں سند بھی دیتا ہے، قرآنی آیات کو نازل کر کے اعلان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی میں نے اپنے اس بندے کی عبادت کو، نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ میں کل رات کو اسی فاطمہ من المہد الی اللحد میں پڑھ رہا تھا، مرحوم قزوینی نے وہ صفوری شافعی کی کتاب نزہۃ المجالس کا حوالے سے لکھا ہے، اور اس نے عبد الرحمن ابن جوزی کی کتاب سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ رسول خدا نے خاتون جنت کی شادی کے موقع پر ان کو ایک نیا لباس وہ سلوایا ہوا تھا تاکہ وہ شب زفاف کے موقع پر اس میں وہ آپ پہن سکیں۔ اسی دوران ایک فقیر آیا آپ کے گھر میں، آواز دی میں اہل بیت سے ایک پرانا لباس کا سوال لے کے آیا ہوں۔ ایک لباس پہلے سے پیوند زدہ خاتون جنت کے پاس موجود تھا۔ لکھا ہے کہ پہلے خاتون جنت کو خیال آیا کہ اس کو وہ لباس دے دوں جو پیوند زدہ ہے، پھر آپ کو آیہ کریمہ یاد آئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہ نیا جوڑا جو شادی کے لیے سلایا تھا وہ اس کے حوالے کر دیا۔ لکھا ہے کہ جبرائیل امین نازل ہوئے رسول خدا کی خدمت میں اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کو بھی میرے ذریعہ سلام پہنچایا ہے، اور یہ جنت کا لباس آپ کی بیٹی کی شادی کے لیے خدا کی طرف سے میں ہدیہ لے کے آیا ہوں۔ آخرت کے اجر سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ وہ معاوضہ عطا فرماتا ہے راہ خدا میں ایثار کرنے والے کو۔ بہت یہ شفیق حانیہ نا، حانیہ مہربان بی بی ہے، یہ بہت مہربان بی بی ہے۔